معزز السامعین، ضعیف حدیث بیان کرنا کیسا ہے؟ آج ہم دونوں پہلو پر تھوڑی گفتگو کریں گے، موضوع اور ضعیف۔ دیکھیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، موضوع اور ہے، ضعیف اور ہے۔ موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جھوٹی احادیث کو، اور ضعیف وہ حدیث ہوتی ہے جس کے بیان کرنے والے راوی کہلاتے ہیں، جس کے راوی میں کوئی نہ کوئی کمی ہو، مثلا کسی کا حافظہ کمزور، کسی کا تقوی کم، یا کسی میں کچھ تھوڑی بہت کمی۔ تو یہ کمیاں صحابہ کرام علیہم رضوان میں نہیں تھی۔ صحابہ کرام تمام کے تمام عادل تھے، اور اسی طرح تابعین بھی تمام کے تمام عادل تھے، لیکن تبع تابعین پھر تبع تابعین، اور جو بعد میں آئے کچھ عرصے کے بعد، جنہوں نے احادیثوں کو جمع کیا اور اپنی کتابوں کی زینت بنایا، تو ان میں کچھ نہ کچھ کمی تھی۔ تو پھر محدثین نے، محققین نے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد جس شخص میں، جس راوی میں جتنی کمی تھی، انہوں نے پھر اسی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث میں اتنا ضعف لگا دیا اور اس کو ضعیف قرار دے دیا۔ تو سامعین کرام، یہ بات نہیں ہے کہ ضعیف حدیث جھوٹی نہیں ہوتی، بلکہ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور، اس کے بیان کرنے والے میں تھوڑی بہت کمی اور تھوڑی بہت کمزوری۔ تو سامعین کرام، علماء کرام، فقہاء کرام، محدثین لکھتے ہیں کہ جو ضعیف حدیث ہے اس کو فضائل میں بیان کیا جائے، فضیلت میں بیان کر سکتے ہیں، کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کو مسائل میں بیان نہیں کرنا، اس کو جائز اور ناجائز یعنی حلال اور حرام کے مسائل میں نہیں بیان کرنا۔ اور سامعین کرام، حدیث پاک کی بہت سی شروحات ہیں، بہت سی قسمیں ہیں۔ اب عام آدمی کو تو یہ نہیں پتہ، عام آدمی کے سامنے تو دو صورتیں ہیں حدیث پاک کی، ایک صحیح اور ایک ضعیف، لیکن اس کے درمیان 10 سے 15 اور تقسیمات ہیں۔ تو عام آدمی کو تو نہیں پتہ ان تقسیمات کا، ان شروحات کا۔ تو صحیح کی بھی دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی ہے، صحیح لغیر ہی ہے، پھر اسی طرح حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے۔ پھر ایک تقسیم اس معاملے میں بھی ہے کہ مرفوع ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے۔ اور پھر ضعیف حدیث میں بھی بہت سی قسمیں ہیں، مضطرب ہے، مقلوب ہے، مدرج ہے، اسی طرح مدلس ہے۔ اور اصولی بات آپ سمجھیں کہ حدیث کے ضعیف ہونے میں بھی درجے ہیں، اور کوئی حدیث ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ ضعیف ہے، اور کوئی حدیث تھوڑی ضعیف ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، المختصر میں گفتگو یہ کروں کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے یہ فضیلت میں، فضائل میں بیان کی جائے گی، مسائل میں بیان نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔